تو اللہ کی رحمت کو جب بندے نے منانا ہو اور پھر وہ بے توجہی سے دعا کرے، رٹے رٹائے جملے، رٹی رٹائی باتیں، وہ یار کسی کو بھی کسی نے منانا ہو تو کوئی طریقہ ہے، اور پھر مالک کریم کی بارگاہ کو راضی کرنا ہو۔ میں نے دیکھا وہ بس ٹھیک ہے، میری طرح کے پیروں مولویوں کے ذمے لگایا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، تو ان کے پاس ایک رٹی رٹائی دعا ہوتی ہے سب کے لیے اکٹھی، اس میں نام ایڈ کیا نئے بندے کا، چلو جی چھٹی۔ وہ خدا کے بندے دعا مانگ، تھوڑی مانگ لے، 4 سیکنڈ کی مانگ پر درد سے مانگ، تو منا مالک کو، وہ بڑا کریم ہے، بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ تو حاضری دے ذرا، تیرا مطلب تیری باڈی لینگویج بتائے کہ تو اسے منانے آیا ہے، تیرے لہجے کا حسن، تیرے لفظوں کی جولانی، تیرے انداز کا عجز، تیری انکساری، تیرا اس کی بارگاہ میں حاضری کا انداز، تو اسے منا رہا ہے، پتا چلے۔ لیکن وہ جناب کیا بتائیں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو دعا کرتے، پھوڑی پہ بیٹھے ہیں، دعا مانگی جا رہی، اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، سیاسی تبصرے بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہانیاں بھی رات کو سنائی جاتی ہیں، بڑے تعلقات نے جی، اللہ دا فضل ہے جی، 15 دن ہو گئے ہیں بیٹھے، لوگ آئی جا رہے ہیں۔ بھئی وہی آنا جانا تو کوئی کمال نہیں ہے، آپ تو کسی کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے کس درد سے مانگا۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا قبر میں جو بندہ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا۔ اس بات کی شدت کو ملاحظہ کریں، وہ اس طرح ہے جس طرح دریا میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے، بھائی کر دے، بیٹا کر دے، ماں کر دے، رشتہ دار کر دے، کوئی کر دے، وہ منتظر ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے۔ تو وہ تو دریا میں ڈوب رہا ہے، آزمائش میں ہے، اور یہاں جناب موقع ملنے کے باوجود دعا نہیں ہو رہی۔ خوب دعا کی جائے، درد سے دعا کی جائے، جانے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جب بندے دعا کرتے ہیں تو وہ رحمت فرماتا ہے، اور دعا کی جائے تو وہ ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ کس نے؟ پریشان ہو گئے آپ سارے، مشکل بات کر دی میں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خیر جہاں سے بھی ملے سیکھنی چاہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بیوی کے بارے میں تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ تینوں سکھاندی ہے، تو بھئی یہ تو مطلب ویسے ہی ایک بات بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی ضرب المثل ہے، تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ اللہ والے تھے تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کھل کے، کہنے لگے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ جناب کیسے رب کا بندہ نہ اس کی لو لگی ہوتی ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی کیفیت کہیں اور ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کوئی ضرورت تھی گھر میں تو میری اہلیہ نے، میری زوجہ نے مجھے کہا کہ کچھ پیسے چاہیے، گھر کا فلاں کام کرانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں پیسے آنے ہیں، آ جاتے ہیں تو تمہیں دے دیتا ہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد خاتون خانہ نے پھر کہا کہ وہ آپ سے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے تھے، گھر کا فلاں فلاں کام، تو میں نے کہا ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ اب کہ اس نے وقفہ کم کر دیا اور اگلے ہی دن پھر پوچھ لیا کہ جناب وہ گزارش کی تھی پیسے، خواتین بار بار یاد بھی کراتی ہیں۔ کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھڑک ڈالا، میں نے کہا تو کیا مجھے ہر وقت پریشان کر دی، کہا ہے نا جب ہوں گے تو دے دوں گا، ڈانٹا میں نے۔ کہتے میں نے ڈانٹا تو وہ سلیقہ مند خاتون میری ڈانٹ سہتی رہی، پھر چپ کر گئی، اور اس نے ایک بات کہی تو مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں۔ کہتے ہیں اس نے بات کہی، وہ چپ کر گئی تو میں رو پڑا۔ مجھے کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، جب میں کہوں گا نا تو ہی میرا رب ہے، تو میں نہ تجھ سے نہ کہوں تو مجھے بتا میں کس سے کہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں، کچھ چیزیں
مجھ سے نہیں ڈیل ہو رہی، کچھ معاملات میں مالک میں چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، نیک نیتی بھی ہے، ارادوں کا وضو بھی ہے، اللہ میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو فرماتا ہے تو جب بھی دعا کرے گا میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ تو دعا کا رشتہ تھوڑا مضبوط کرے، اپنے جانے والوں کے لیے بالخصوص دعا کرے۔ وہ بھی ہم کسی سے کراتے ہیں، قرآن شریف بھی کسی سے پڑھوا لیتے ہیں، فلانا کام بھی کسی سے کرا۔ ہم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ وہ اتنے سپارے فلانا دے دے، اتنے دے لیں، ٹھیک ہے، درست ہے، ناجائز نہیں، پر یہ کہ میں نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے لیے؟ تو سارا کوئی دوسروں نے پڑھ کے دیا۔ وہ جو ساری زندگی انہوں نے میرے نام کر دی، جوانی میں بھی کپڑے سادے پہنے، اور جنہوں نے تھوڑا کھانا کھایا اور اولاد کو پالا، تو ہم نے کیا دیا ان کو؟ تو اگر دعا بھی مضبوط نہیں ہو سکتی تو پھر پیچھے بچا کیا؟ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اصال ثواب کا اچھا اور عمدہ طریقہ اختیار کریں، اچھا اور عمدہ۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا 5 بھائی ہیں، میں جانتا تھا تو وہ باہر سے آئے تھے اپنے والد کے انتقال پر، تو جب میں نے ان کا انداز دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ کہنے لگے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اصال ثواب۔ تو میں نے کہا آپ کے تو 2 بھائی بڑے کمزور ہیں، بہت غریب ہیں، زیادہ ہی سگے بھائی۔ کہنے لگے ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا آپ نا ان کے ساتھ ہی نیکی کر دیں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مطلب یہ، میں نے انہیں کہا کہ یہ حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا باغ پیش کرنا چاہا تھا تو نبی پاک نے کہا تھا اپنے رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیں۔ تو گھر میں بھی نیکی کریں گے تو اس سے بھی اجر ہوگا، تو اچھا اصال ثواب کریں۔ اور دوسرا، والدین کے جو رشتے ہیں، جو ان کی دوستیاں ہیں، ان کو نبھانے کی کوشش کریں۔ تیسرا، دعا ذرا ذوق والی، ذرا درد والی، ذرا مزے والی۔ میں تو کہتا ہوں ہر کام میں لطف لے کے نا، ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کچھ بھی، جب تک آپ اس میں پورے ذوق میں نہیں نا، پورے لطف میں نہیں، وہ بھی نا، دین کی چیزیں بھی بعض اوقات دنیا محسوس ہوتی، وہ جب تک آپ پر طاری ہوگی تو آپ کو مزہ دے گی، روحانی طور پر مضبوطی آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ قاری فیاض صاحب ختم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم، جو کلمات خیر اصال ثواب کی نیت سے پڑھے گئے ہیں اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ اس تمام کا اجر و ثواب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وسیلہ پاک، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش ہے، اللہ قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے خیش و اقارب، چھوٹے بڑے بوڑھے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مالک سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی بشارت صاحب کی والدہ مرحومہ تیری بندی تیری بارگاہ میں پہنچ گئی، اللہ ان کے ساتھ رحمت والا سلوک فرما، فضل والا سلوک فرما، درگزر والا فیصلہ فرما۔ اس تمام کا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، مالک اپنے فضل سے قبول فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ انسان ہونے کے ناطے جہاں جہاں بھول گئیں، اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، چھوٹی بڑی، جتنی نیکی انہوں نے زندگی میں کی ہے وہ ساری نیکیاں قبول فرما لے۔ ان کی چھوٹی نیکیاں بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل بھی عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اصال ثواب اور دعائے مغفرت کی توفیق بھی عطا فرما۔
مرحومہ جب قبر سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اپنے نیک اور پاکیزہ بندوں کی جماعت میں انہیں شامل فرمانا، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت انہیں عطا کرنا، حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا۔ جتنے بھی کلمات خیر اور مزید صالح ثواب بتایا گیا ہے، مالک وہ بھی درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے، مرحومہ کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ صبح قیامت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، دوزخ کی گرمیوں سے محفوظ فرما، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وارث بنا۔ ہم نے جتنی دعائیں ان کے لیے مانگی ہیں وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ان کے لیے بہتر ہے تو اپنے فضل سے انہیں عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، کائنات کے مالک امت کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، ہمارے شعور کو دین کی خوبصورتی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ زندگی نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، میرے عزیزوں کو، بھائیوں کو، صاحب خانہ کو برکات عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سعادت مندیاں نصیب فرما، رحمتوں کے گہرے اور گھنے سائے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پھپھو جان بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما دے، صحت اور عافیت نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو شفا دے، تمام کی مشکلات آسان فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔